کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بعد آشام نئے بعد نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، آج بھی ہو جو براہیم کا سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے خصوصی ٹیلی تھون پروگرام برائے قربانی اپیل 2025۔ ڈیلی بیسس پر روزانہ کی بنیاد پر آپ اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور وہ بندگان خدا کہ جن کے دلوں میں جذبہ خدمت خلق موجود ہے، ایک طرف وہ عالم اسلام کی طرح قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جب وہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ، تو وہ اس عزم کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم خصوصی ایام نحر کے موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبیحہ قربان کریں گے، اور دوسری طرف ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے، یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حاصل ہونے والا جتنا گوشت ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ وہ اس وقف قربانی کا حصہ بنتے ہیں۔ قربانی کے موقع پر وہ قربانی پیش کرتے نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ شریعت مطہرہ ان کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ چاہیں تو ذبیحہ قربان کرنے کے بعد جتنا گوشت ہے وہ خود رکھ سکتے ہیں، وہ اس کے مالک ہیں، جس انداز سے چاہیں اس کو صرف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جذبہ اور یہ نیکی کا جذبہ کہ ہمارا دسترخوان رب تعالیٰ پورا سال انواع و اقسام کی چیزوں سے سجاتا ہے، چھما چھم اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں برستی ہیں، ہم جس انداز سے چاہتے ہیں ضیافت الحمدللہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، کبھی چکن کھا رہے ہیں، کبھی بیف، کبھی مٹن، کبھی فش، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ تو یہ وہ بندگان خدا ہیں جو جانتے ہیں کہ بار بار قرآن و حدیث میں یہ موٹیویشن، یہ تحریک اور ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ یہ ترغیب اپناتے ہوئے، اس موٹیویشن کو فالو کرتے ہوئے وہ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ پورا سال رب تعالیٰ ہمارے دسترخوان کو سجائے ہوئے ہے، تو کیوں نہ ہم عید قرباں کے موقع پر ان کا دسترخوان سجائیں کہ جن کا دسترخوان اللہ رب العزت کی کسی حکمت کی وجہ سے سونا نظر آتا ہے۔ کم از کم ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی، وہ مفلوق الحال طبقہ، وہ مفلس و نادار طبقہ، وہ غریب طبقہ کہ جو کسی حکمت کی وجہ سے معاشی بدحالی سے گزر رہا ہے، فائنینشل کرائسس سے گزر رہا ہے، اور 2 وقت کی روٹی اس مفلوق الحال طبقے کو میسر نہیں، تو یہ خوب موقع ہے، ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ان بندگان خدا کے لیے، ان صاحبان ثروت و دولت کے لیے کہ جو ایک طرف اللہ رب العزت کا ان پر کرم کہ اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، ضرورت سے سوا ان کو عطا کیا ہے، اور کرم بالائے کرم کہ اگر ان کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ کیوں نہ ہم اس عید قربہ کے موقع پر جس طرح پورا سال ہمارا دسترخوان سجتا ہے، ہمیں غریبوں کا دسترخوان سجانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ KGN نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا، اور یہ بڑا یونیک ٹرینڈ ہوا کہ ایک طرف تو گوشت کی صورت میں یہ تحائف آپ کی جانب سے جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، مخیر حضرات ہیں، ان کی جانب سے ہم نے غرباء تک پہنچائے، دوسری طرف جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ پسماندہ علاقے ایسے ہیں، کچھ کچی بستیاں ایسی ہیں، کچھ ایسے کچے علاقے ہیں کہ جہاں پر جھوپڑیاں آباد ہیں، ایسے گھروں کا جب جائزہ لیا گیا، یا یوں کہہ لیے کہ کمرہ نما ان کے جو گھر ہیں ان کا جب جائزہ لیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اگر ان تک گوشت پہنچا بھی دیا جائے تو ان کے پاس ضیافت تیار کرنے کے لیے انگریڈینٹس موجود نہیں ہیں، مسالہ جات موجود نہیں ہیں، اجزائے ترکیبی موجود نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں KGN نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ حوصلہ دیا، یہ توفیق اور سعادت دی کہ ہم نے الحمدللہ ضیافت کے طور پہ دسترخوان خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پر الحمدللہ
لاکھوں اس وقت تک غربا جو ہیں وہ ضیافت سے لطف اندوز ہو چکے ہیں اور ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ ایک طرف گوشت کی تقسیم کا مرحلہ ہے جو اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال منعقد کی جانے والی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت اجتماعی قربانی کے مناظر تھے کہ تقسیم اور ترسیل کا عمل جاری و ساری۔ ہمارے والنٹیئرز ایسے علاقوں میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر یہ مفلوق الحال طبقہ آباد ہے اور یقیناً ان کی نگاہیں منتظر رہتی ہیں اور اس آنے والی عید قرباں پر بھی ان کی نگاہیں منتظر ہوں گی کہ انشاءاللہ باوجود اس کے کہ ان کے اطراف و اکناف میں وہ ایکٹیویٹیز، وہ سرگرمیاں، وہ ماحول نہیں ہوتا کہ جیسا شہری علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم اگر جائزہ لیں اپنی گلیوں کا تو ہر 2 قدم کے بعد ایک ذبیحہ قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو پروفیشنل بیگرز ہیں آئی ایم ویری سوری ٹو سے وہ ایک ہاتھ میں 10 تھیلیاں گوشت کی جو ہے وہ لے جاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک گلی میں کئی جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، لیکن جب آپ ان پسماندہ علاقوں کا رخ کریں تو یکسر تبدیل ہو جاتا ہے منظر، یعنی کہ یہاں تو ہر 2 قدم کے بعد ایک ذبیحہ قربان کیا جا رہا ہے اور وہاں پر 2 میل کا سفر آپ طے کر لیں آپ کو کوئی ایک ذبیحہ قربان ہوتا نظر نہیں آتا۔ جب ایسے غربا کے گھر پر ان کے دروازوں پر دستک ہوتی ہے عید قرباں کے موقع پر، اور پھر یہ کہا جاتا ہے عزت اور احترام کے ساتھ، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا یہ تحفہ یعنی کہ گوشت یا پھر ضیافت جب ان تک پیش کی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، ہم نے ویجولز میں آپ کو دکھایا ہے، عید قرباں ہو اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تحفہ بھیجے اور اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو بس آپ کی اور ہماری عید وصول ہو جاتی ہے، ہماری عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں، اور عید قرباں ہو تو اس کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ دوسرے کسی غریب مسلمان کو خوش کرے، اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ اس کی وجہ سے آئے، وہ اس کا وسیلہ یا ذریعہ بنے۔ تو الحمدللہ لاکھوں لوگ جڑ چکے ہیں اس وقت تک کے جی این کے ساتھ، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر جب خرچ کیا جائے تو پھر اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں، اپنی سکسیس سٹوریز سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، ہم نے جب سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیا، ہمیں نہیں پتا کیسے کیسے رزق کے دروازے ہم پر کھول دیے گئے، کیسے کیسے دریچے کھول دیے گئے، اور کہاں کہاں سے رزق کی فراوانی شروع ہو گئی۔ اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ ہر سال ان کی طرف سے ذبیحے ان کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا ہے، جو شیئرز ہمارے ساتھ ملاتے ہیں ان شیئرز کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے نتیجتاً کہ ہر آنے والا سال گزشتہ سال کی نسبت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بڑی تعداد میں ذبیحے اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، اور لاکھوں غربا اس اجتماعی قربانی سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کس انداز سے نگہداشت کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، چارہ دیا جاتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے، ہائیجین انوائرمنٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے، یہ تمام تر جو کاوشیں ہیں، ایفرٹس ہیں، صرف اس لیے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں ہیں بلکہ یہ وہ ذبیحے ہیں، یہ وہ مقدس جانور ہیں جن کو عید قرباں کے موقع پر قربان کیا جائے گا، سنت ابراہیمی کی ادا کو دہرایا جائے گا۔ اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو بہت بڑی قربانی مانگی گئی، وہ بہت بڑی آزمائش سے گزرے، لیکن کیوں نہ اس آزمائش پر پورے اترتے کہ کیونکہ خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں، تو آپ نے تو اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہا۔ جس آزمائش سے آپ کو گزارا گیا، جیسا امتحان آپ کا لیا گیا، آپ پورے نمبر سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب ہوئے۔ اور یہ جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تا قیامت یہ ادائے ابراہیمی دہرائی جاتی رہے گی۔ اللہ نے اپنے خلیل کی اس قربانی کی ادا کو اس انداز سے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، یہ اس انداز سے مقبول بارگاہ ہوئی کہ رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو امت ہے وہ تا قیامت اس میرے خلیل کی اس ادا کو بار بار دہراتی رہے، اور جو اس فریضے کے ساتھ جڑ جاتا ہے یقیناً وہ پورے سال اس کے ثمرات حاصل کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں بڑی برکتیں ہیں، اور اخروی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، آخرت کو اگر آپ کنسیڈر کریں، ہر بندہ مومن یہ جانتا ہے 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد سب نے کوچ کرنا ہے، اپنی جان آخری کے سپرد کرنی ہے۔ تو جب ہم اس طرح کے کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے جائیں گے، ان اداؤں کو اپناتے ہوئے جائیں گے، ایسی نیکیاں کماتے ہوئے رب کے حضور حاضر ہوں گے، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے گا، یقیناً فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو پیکیج ہمیشہ تیار کیا جاتا ہے، آپ سے شیئر کیا جاتا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔
میں ایک پرسنل بات آپ سے اپنے بہن بھائیوں سے جو دیکھنے والے ہیں ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس سے قبل بھی لیکن آج خاص طور پر میرا منڈی جانا ہوا اور مجھے وہاں سے ایک دو بکرے لینے تھے اور قربانی کے لحاظ سے چیزیں دیکھنی تھیں. لیکن جب وہاں پر قیمتیں معلوم کرنا شروع کی تو میں آپ کو دل سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں, دل کی اتھا گہرائیوں سے بتانا چاہتا ہوں, بلا مبالغہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے چھوٹے چھوٹے بکرے 75,000 80,000 90,000 روپے کے دیکھے اور میں جو یہاں ڈیلی بیٹھ کر آپ کو اناؤنس کرتا ہوں کہ آپ 32,000 دیں اور ایک سالم بکرا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا, اور بکرے کیسے ہیں وہ بھی آپ ویجولز میں دیکھ رہے تھے, تو آپ ذرا کمپیئر کریں کہ ہم کس انٹینشن کس نیت کے ساتھ یہ اجتماعی قربانی کا انعقاد کرتے ہیں. تو سیلیوٹ پیش کرنا چاہیے, اور میں تو یقیناً دل سے کرتا ہوں حاجی عبدالرؤوف صاحب کو جو چیئرمین روح رواں ہیں ARYQTV کے بھی اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی, کہ اس کا مطلب یہ ہوا, ان کی نیت یہ ہے, ان کا خلوص یہ ہے کہ وہ انفرادی طور پر بھی بہت سے نیک کام کرتے ہیں اور کار خیر سر انجام دیتے ہیں, لیکن اس ایک قربانی کو اجتماعی قربانی بنانا اور دنیا بھر سے بسنے والے ان صاحبان ثروت و دولت, ان مخیر حضرات کو آواز دینا, ان کو اذان محبت پہنچانا کہ ہم غربا کے لیے ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ایک اجتماعی قربانی کر رہے ہیں. جو محبت رکھتا ہے ان غربا سے, جو ان کا خیال رکھتا ہے, جن کا دسترخوان سجا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے کسی غریب مسلمان بہن یا بھائی کا دسترخوان سجائے, تو وہ آئے اور اس نیکی کے سفر میں ہمارا ہم سفر بن جائے. اور یہی ہوا کہ جب خلوص نیت کے ساتھ آواز دی جائے تو دنیا بھر سے لوگ لبیک کہتے نظر آتے ہیں. اور یہ لبیک تو ویسے ہمارے ساتھ ان غربا کی مدد کے لیے ہوتی ہے, لیکن یہ دراصل اللہ کے حکم کی کیونکہ پیروی ہے, تو یہ اللہ کے آگے ہی لبیک کہنا ہے. تو ایک اور یہ لبیک کہنے کا مرحلہ ہے. ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ بڑی سے بڑی تعداد میں آج بھی آپ کی محبتیں شامل حال رہیں گی اور بڑی تعداد میں ذبیحے انشاءاللہ اس آنے والی عید قرباں کے موقع پر, خصوصی ایام نہر کے موقع پر بڑی تعداد میں ذبیحے اللہ کی راہ میں ذبح ہوں گے. مفتیان کرام کی زیر نگرانی تمام شرعی جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, ان کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم تمام جو مراحل ہیں اس کو بخوبی ہر سال کی طرح سر انجام دینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں. پوری ٹیم تیار ہے, صرف فزیکلی تیار نہیں ہے بلکہ مینٹلی بھی تیار ہے اور اسپریچولیٹی بھی تیار ہے. کیونکہ یہ ایک روحانیت کا معاملہ ہے, یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا معاملہ ہے. تو جس انداز سے خلوص نیت کے ساتھ جو اپنی کنٹریبیوشن پیش کرے گا وہ جانتا ہے کہ انشاءاللہ دنیاوی طور پہ بھی اور اخروی طور پہ بھی بہت سی کامیابیاں اس کو ملیں گی, اس کا مقدر بنیں گے. اگر آپ 1,26,000 روپیز پے کرتے ہیں تو آپ ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں ذبح کروا سکتے ہیں تھرو دی نیٹ ورک اور آرگنائزیشن آف خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, انڈر دی امبریلا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. اگر آپ چاہتے ہیں ایک سالم بکرا اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے آپ کی جانب سے تو 32,000 میں یہ پاسبل ہے. اگر آپ فرض کر لیں کہ کوئی آلریڈی قربانی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے سارے گھر کے جو حصے ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں اور ہم اپنا یہ واجب ادا کرنے جا رہے ہیں, تو ہم بہت موٹیویٹ ہو رہے ہیں آپ کی اس ٹرانسمیشن سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی مدد بھی کریں اور عید قرباں کے موقع پر یہ قربانی کا مظاہرہ کریں کہ حاصل ہونے والا گوشت ان میں تقسیم کر دیا جائے. تو ان کو یہ مشورہ ہے, برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ 18,000 روپیز دے کر ایک شیئر بھی شامل کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کاروان محبت میں اپنا حصہ ضرور ملائیں, اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ کل جب بروز حشر آپ سے سوال کیا جائے کہ غربا کی مدد کی جب بات تھی تو تم نے کیا کیا, میں نے تمہیں ضرورت سے سوا دیا تھا, تو کم سے کم حضور اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہو. 18,000 روپے بہت معمولی رقم ہوتی ہے, اور یہ بھی آپ کمپیئر کر لیں جو ایگزسٹنگ مارکیٹ ریٹس ہیں کہ سب سے کم لویسٹ اور لیسٹ جو کاسٹ رکھی ہے وہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے رکھی ہے, تاکہ آپ کے ذبیحے اور آپ کے شیئرز زیادہ سے زیادہ ہوں, تاکہ زیادہ سے زیادہ غربا اس اجتماعی قربانی سے استفادہ کر سکیں. عالم اسلام کی ممتاز شخصیات ہمیشہ یہاں موجود ہوتی ہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, قرآن و حدیث کی روشنی آپ تک پہنچانے کے لیے, اور آپ کی یہاں پر موجودگی ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہے. اور جب مل کر یہ صدائے حق بلند کی جاتی ہے اور اذان محبت دی جاتی ہے تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں جوک در جوک بندگان خدا مخیر حضرات جن کے دلوں میں جذبہ خدمت خلق ہے وہ آگے آتے ہیں, اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں. کوئی شعر ملاتا ہے, کوئی گائے پیش کرتا ہے, کوئی ایسے بھی لوگ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے دیا اور اس انداز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ 4 گائے وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی قربانی میں شامل کریں, 10 گائیں شامل کریں, 8 شامل کریں. تو یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ کی عطا ہے. اللہ ایسے بندوں کو منتخب کرتا ہے
تو آئیے ان منتخب بندوں میں شامل ہو جائیں جو سعادت ہوتے ہیں، اللہ جن کو سعادت عطا کرتا ہے. یو آر مور دین ویلکم. کسی بھی انداز سے آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز پہ اسٹوڈیو ہاٹ لائن اور ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن نمبرز اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. آپ ابھی کال کریں، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے. کس کس نام سے آپ قربانی کروانا چاہتے ہیں، کس دن ہوگی، کس ٹائم ہوگی، کس انداز سے ہوگی، یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو پہنچا دی جائیں گی. اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، ہمارے نمائندے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. بآسانی آپ رقوم منتقل کر سکتے ہیں، پیمنٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس اجتماعی قربانی کا حصہ بن سکتے ہیں. سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ گاہے بگاہے مختلف پروگرامز میں، لیکن اسپیشلی خاص طور پہ جو ہماری ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اور خاص طور پہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت جو ٹرانسمیشنز پیش کی جاتی ہیں، اس کا آپ ایک مستقل اور مستند چہرہ ہیں ماشاءاللہ. حضرت علامہ ڈاکٹر سید اصغر حسین شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. طبیعت شریف کیسی ہے آپ؟ الحمدللہ خیر مقدم ہے سر آپ کا، جزاک اللہ. دوسری شخصیت، اور میں تو اب بالکل عادی ہو چکا ہوں آپ کا تعارف کرا کے، اور آپ بھی ماشاءاللہ بخوبی اب ان سے آگاہ ہو گئے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلا مبالغہ براڈ کاسٹر بھی ہیں آپ. صحافت میں آپ کی خدمات بڑی گراں قدر ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا تعارف ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا خدمت انسانیت کے لیے. تو سماجی حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں وہ دہائیوں پر مشتمل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، دل سے کہا کرتا ہوں، ایسی شخصیات جب بیٹھتی ہیں تو آپ تک الفاظ نہیں بلکہ جذبات پہنچا کرتے ہیں، اور جب جذبات دلوں تک پہنچیں تو پھر دل مائل ہوتے ہیں خدمت انسانیت کی طرف. سید حمید افسر اشرفی صاحب تشریف فرما ہیں، السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سید صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ. بہت خیر مقدم ہے آپ کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، مور دین ویلکم سر. اور آپ کے ساتھ جو تشریف فرما شخصیت ہیں، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور یہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کا صدقہ ہے کہ رب تعالیٰ پوری دنیا سے عزتیں سمیٹنے کا موقع دیتا ہے. ARY ڈیجیٹل ہو، ARY QTV ہو، الحمدللہ آپ بھی اس کا ایک مستند چہرہ ہیں اور خوشگلو خوش الہان ثناخواہ ہیں. اللہ رب العزت آپ کو بہت برکت دے دے. ان کو جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ آج ان کے ساتھ پروگرام ہے تو مجھے میری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے کہ آج قبیلہ حسان سے بڑی مضبوط آواز شامل کی گئی ہے. محمد وسیم وسیع تشریف فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں وسیم بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. چلیں، آپ موجود ہوں اور سماعت منتظر نہ ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں چاہتا ہوں ابتدا میں آپ کی ہم سے آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نوازتا ہے جو سب کو وہ دل نواز ہے تو، نیاز مند ہیں سب اور بے نیاز ہے تو. زمانے بھر کے بناتا ہے سارے بگڑے کریم، سارے زمانے کا کار ساز ہے تو. اس شان کرم کا کیا کہنا، اس شان کرم کا کیا کہنا، اس شان کرم کا کیا کہنا. در پہ جو سوالی آتے ہیں ایک تیری کریمی کا صدقہ، ایک تیری کریمی کا صدقہ. وہ من کی مراد
پاتے ہیں اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اللہ 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 خالی نہ رہی رحمت سے تیری دکھ درد کے ماروں کی جولی خالی نہ رہی رحمت سے تیری دکھ درد کے ماروں کی جولی کیا تیرا کرم گئے در پہ تیرے بھرتی گئے ہزاروں کی جولی شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اللہ 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 میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں دن رات منگتوں کا پیرا دن رات منگتوں کا پیرا کیا خوب سخی ہے در تیرا کیا خوب سخی ہے در تیرا ملتی ہے کرم کے دیکھ انہیں ملتے ہیں کرم کے دیکھ انہیں دامن جو یہاں پہ لاتے ہیں اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اللہ 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 اس در کی سخاوت کیا کہیے اللہ اللہ اس در کی سخاوت کیا کہیے خالی نہ گیا منگتا کوئی خالی نہ گیا منگتا کوئی محتاج یہاں جو آتے ہیں محتاج یہاں جو آتے ہیں وہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا اللہ 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 جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے اس در کی سخاوت کیا کہیے خالی نہ گیا منگتا کوئی خالی نہ گیا منگتا کوئی محتاج یہاں جو آتے ہیں محتاج یہاں جو آتے ہیں وہ جھولیاں بھر کے
जाते हैं। इस शान करम का क्या कहना, इस शान करम का क्या कहना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला और बरकतें दे आपको, इस शान करम का क्या कहना। और यकीनन इंशाअल्लाह इस ईद क़ुरबां पर बहुत से ग़ुरबा की झोलियाँ भरेंगी और अल्लाह ही भरेगा, लेकिन यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसीले बनाया करता है, ज़रिए बनाया करता है। और वो बंदगान खुदा जो अपने दिलों में जज्बा खिदमत खल्क रखते हैं, इंशाअल्लाह इस इज्तिमाई कुर्बानी 2025 को भी कामयाब बना रहे हैं। बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपनी मोहब्बतें पेश की हैं। अब क्योंकि 2 दिन रह गए, आपके पास इफ़ और बट का चांस नाज़रीन नहीं है कि अभी तो वक्त है, हम बाद में कर देंगे या फिर देखी जाएगी, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। मतलब विदिन 2 डेज़ हमें ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसको गैदर भी करना है, समराइज़ भी करना है। और आप जानते हैं बड़े इफ़ेक्टिव वे में, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस इज्तिमाई कुर्बानी को कंडक्ट किया जाता है। तो बड़ी तादाद में आपकी मोहब्बतें पेश होनी चाहिए। डिटेल्स आपके सामने हैं, टेलीफोन कॉल करें, बुकिंग करवाएं इज्तिमाई कुर्बानी की। आपको दिन बताया जाएगा, वक्त बताया जाएगा, किस किस अंदाज से, किस किस नाम से आप कुर्बानी पेश कर रहे हैं, तमाम डिटेल्स यहाँ पर भी नोट डाउन की जाएंगी। मुफ्तियान किराम की ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी होगी। डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाएं। सैयद साहब ये फरमाइएगा कि कुर्बानी पर कुर्बानी, ये मैंने आज सरनामा कलाम में मैंने जानबूझकर इस लफ्ज़ को रेफ़र किया कि एक तरफ तो अल्लाह के हुजूर ज़बीहे पेश करना, कुर्बान करना, और फिर इस कुर्बानी के मौके पर ये कुर्बानी भी रब के हुजूर पेश करना कि ए मौला, बावजूद इसके कि तेरी शरीयत ये इजाज़त देती है कि हम इसका सारा गोश्त खुद रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा दस्तरखान पूरा साल सजा है, तो हम चाहते हैं ईद कुर्बां के मौके पर हम उनका दस्तरखान सजा दें कि तेरी हिकमत की वजह से वो दस्तरखान सूना है, तेरी क्या हिकमतें हैं, तो हमारे उन मुसलमान बहन और भाइयों का भला हो जाए। तो कुर्बानी के मौके पर ये जो कुर्बानी की अदा है, सर कैसे देखते हैं इसको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी सुमैर भाई, ऐसा ही है कि कुर्बानी पे कुर्बानी, आप अभी बयान यही था ना कि ये जो कुर्बानी का सिलसिला है, और आज वो जो दिन है वो मुज़ल्फ़े वाली रात है। वाह वाह वाह। आज अगर समा देखें तो ये मैं हर लोगों को इसके बारे में इल्म है कि ये सिर्फ 2 लोगों पे है, और ये दोनों लोगों की कुर्बानी देखें। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन 2 लोगों की कुर्बानी को अल्लाह ताला ने क़यामत तक की निशानी बना दी। और देखें आप कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर कुर्बानी को आप देखें कि आग में जब डाला नमरूद ने, तो देखिए कुर्बानी तो मांगा रब ने, आजमाइश मांगी, लेकिन आग जला नहीं पाई, आग जला नहीं पाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ जब ये मामला आया, छुरी के मामलात रहे, लिटाया, तमाम चीज़ें की, सबको पता है और ये प्रोग्राम चल भी रहा होता है, लेकिन देखें छुरी चल नहीं पाई। तो देखें जब आजमाइश हो जाती है, आजमाइश जब अल्लाह की आ जाती है, तो यकीन माने अल्लाह ताला अपने बंदों को, नेक बंदे को जिसको आजमाइश में डालता है, तो आजमाइश तो हो जाती है, लेकिन पूरा उतरने के बाद वो नंबर उसको 100% मिल रहा होता है। और उस मिलने के बाद आप ये देखेंगे 2 शख्सियत ऐसी हैं, इब्राहीम नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने क़यामत तक इसकी निशानी अता कर दी। तो वैसे ही मैं ये बात करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत से नवाजा है, साहिब सरवत बनाया है, और आपके पास ये दौलत है, तो आप ये हरगिज़ ना समझें कि ये चीज़ जो है वो मेरी ख़त्म हो जाएगी। ये भी आपके साथ आजमाइश है। जब आप इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च कर देंगे, और तो ये समझ जाएं कि ये खर्च होने के बाद ये ख़त्म नहीं होगा, अल्लाह ताला इसको बढ़ा देगा। ऐसा ही है, ज़ाहिरन तो वो शायद माइनस हो रही हो, लेकिन वो प्लस ही ना अल्लाह, क्योंकि देखिए कुर्बानी है रब के लिए, ऐसा ही है, कुर्बानी है सिर्फ रब के लिए, सिर्फ रब के लिए, और पैगाम सब के लिए। हाँ, ऐसा ही, ये पैगाम सब के लिए। तो अल्लाह ताला ने देखिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश देने के बाद उसको ना जलाया हज़रत इब्राहीम, और कई आजमाइशों में गुजरे, तो वैसे ही अल्लाह ताला ने अगर आपको कुर्बानी, अच्छा इसमें 2 ये चीज़ें हैं कि देखिए कुर्बानी में तो एक आपके अपने फ़राइज़ भी पूरे हो रहे होते हैं, और फिर उसकी नेकी भी मिल रही होती है। एक आपको वाजिबात, आपका जो वाजिब है या सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, वो जो किया आपने, उसके बाद आपको उसकी नेकी भी मिल रही होती है, और ये चीज़ बढ़ भी रही है। आप देखें हमारे बानियान को, आप जैसे अभी कहा बिरोग साहब, KGN के जितने भी लोग हैं, देखें फिर यही बात है कि इनको किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह ताला ने बेशुमार नवाजा हुआ है, लेकिन
میں اپنے اثر رسوخ سے یہ بتاتا ہوں کہ اس کام کے لیے یہ تمام پروگرام کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, صرف گائے لانا ہے, لا کے رکھ دینا ہے اور تمام کام ختم ہو جاتا ہے, ہمارا قربانی ہوتی ہے. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں ہم جب جانور لے کر آتے ہیں تو جانور لانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, لانے کے بعد اس کے کھانے میں کچھ ہم توجہ دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی قربانی ہونے کے بعد اس کے گوشت کے معاملات ہم صحیح طریقے سے انتظام نہیں کر پاتے. لیکن ان کے جو بانیان KGN کے جو پلیٹ فارم سے اب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام پروگرام کو مہینوں پہلے سے آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, تمام لوگوں کو انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. انٹیگریٹ کرنے کے بعد اس گوشت کے معاملات, کیونکہ دیکھیں ہم جو ہے نا وہ عید میں تھک جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, لیکن ان کے بانیان تمام چیزوں کو سپرویژن پہ, کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. ان کو معلوم ہے کہ سارے کام میرے ایک جگہ, لیکن یہ نیکی کا کام جو ہے وہ صرف ایک جگہ. اللہ اکبر. یہ جو نیکی کا کام جو ہے وہ یہ ایک جگہ, اپنی جگہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو بڑھا بھی رہا. اللہ اکبر. اور ناظرین میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے اس خوبصورت سمجھ لیں فکر کا آغاز ہوا, اس خوبصورت فریضے کا آغاز ہوا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو ڈیلی بیسس پر یہ موٹیویشن بھی دی اور بڑے دل سے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے بھی آپ نفل قربانی کا حصہ ملا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, التماس گزار ہوں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے بھی قربانی پیش کر سکتے ہیں, آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے بھی قربانی پیش کر سکتے ہیں, حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی جانب سے بھی آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ شخصیات کہ جن کے دم سے آج تک یہ سنت ابراہیمی ادا کی جا رہی ہے, رب تعالیٰ نے ان کی اس قربانی اور آزمائش کو اس انداز سے شرف قبولیت عطا کیا کہ آج کیوں نہ ان کے ناموں سے قربانی ہو. تو کتنا یہ اللہ کے پیارے, اللہ کے جید انبیاء علیہ السلام خوش ہوں گے ہم سے, اور یقیناً اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی. تو یہ میری آپ سے ایک خاص ریکویسٹ ہے. اور سید صاحب تشریف فرمائیں. سر کیا فرمائیے گا, کیونکہ اب 2 دن ہیں اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ آرگنائز وے میں اس اجتماعی قربانی کو منعقد کیا جائے گا. اور مناظر جو ابھی ہم قربانی گزشتہ سال کی 2024 کی قربانی کے مناظر دکھا رہے تھے, الحمدللہ اس کی بھی فوٹیجز تیار ہوتی ہیں اور اسی منظم انداز سے, آرگنائز وے میں, بڑے ایفیکٹیو انداز سے, پروفیشنل لوگوں کی موجودگی, اور سب سے بڑی بات مفتیان کرام, علماء کرام کی موجودگی میں یہ تمام جو مرحلے ہیں وہ پایہ تکمیل تک انشاءاللہ اس سال بھی بخوبی پہنچیں گے اللہ کے کرم اور فضل سے. سر آج کا جو دور ہے, آپ کیونکہ سماجی شخصیت ہیں, سماج میں آج جو بھوک ہے, افلاس ہے, مہنگائی ہے, پریشانی ہے, معاشی بدحالی ہے, وہاں KGN کا ایسا اقدام ہر موقع پر, چاہے آپ رمضان میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, آپ عید کے تحفے بھیجنے کی بات ہو اور پانی کے پمپس لگانے کی بات ہو, پھر یہ اجتماعی قربانی کا مرحلہ آئے اور غرباء کے لیے اس انداز سے ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی کا انعقاد, کیا فرمائیے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ. سمیر بھائی الحمدللہ آج پھر KGN کے پلیٹ فارم پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, اور ہمارا مین مقصد تو خدمت انسانیت ہی ہے. ایسے ہی, یہ کوئی کمرشل پروگرام نہیں ہے, ذاتی مفادات کی جنگ نہیں ہے, بلکہ خالص مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شہری علاقوں کے اندر تو ہر دوسری گلی میں قربانی ہو جاتی ہے, لیکن جہاں پر یہ گوشت جو KGN کے تحت تقسیم ہوگا, یہ ان علاقوں میں بالخصوص ٹارگٹ کیا گیا ہے جہاں قربانی نہیں ہوتی, وہاں کے لوگ سال بھر گوشت کے لیے ترستے ہیں. ایسا ہی. تو KGN کے تحت بہت سارے فلاحی منصوبے ہیں جس کی تفصیل آپ مختلف اوقات میں بتاتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت تو ہم قربانی کے حوالے سے یہاں بات کر رہے ہیں. اور میں تو ہمیشہ تنظیم سازی پر اور یونٹی پر یقین رکھتا ہوں, اور اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو کام اکیلا کیا جائے اس کے مقابلے میں وہ کام جو اجتماعی طور پر کیا جائے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. وہ آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں نا کہ ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. ایک محاورہ ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, جو میں مختلف پروگراموں میں ایک مثال دیتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر باہر کی دنیا کے جو لوگ ہیں, بیرون ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں, وہ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں,
وہ تلاش میں بھی ہوتے ہیں کہ یار مستحق افراد تک یہ قربانی کا گوشت پہنچ جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے عزیز و قاریب کو بھی بیرون ملک سے فون کرتے ہیں, پاکستان میں فون کرتے ہیں کہ یار ہم قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم دے دو کہ جہاں پر ہماری قربانی بھی ادا ہو جائے اور مستحق کا پیٹ بھی بھر جائے. تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا. الحمدللہ کم و بیش 17 سال سے یہ قافلہ چل رہا ہے اور اس قافلے میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم یہاں پر, یہ ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور تجربہ کار ٹیم موجود ہے جو میں مختلف پروگراموں میں کہتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے یقین, کہ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم حصہ بٹا رہے ہیں وہ دیانتدار اور ایماندار ہیں. دیکھیں جو لوگ قربانی میں حصہ لے رہے ہیں وہ تو فقط ایک حصہ 11,000 روپے لے کر علیحدہ ہو گئے, ایسے ہی, لیکن اس کے بعد پورا انتظام سنبھالنا ایک امین کی حیثیت سے وہ سارے معاملات کو تقسیم کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ان کے اہل خانہ اور یہ ہماری ٹیم ماشاءاللہ یہاں یہ کام کر رہی ہے. یہ کام ہم پہلے انفرادی طور پر بھی کیا کرتے تھے. میں اپنی ذات کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہم سائیکلوں کے اوپر جا کر غربا میں تقسیم کیا کرتے تھے اور ہم خود بھی غریب تھے, ایسی بات نہیں ہے, ہم خود بھی غریب تھے. اور گرمی میں اپنا اس زمانے میں موٹر سائیکل بھی نہیں تھی, سائیکلوں پہ جاتے تھے تو وہاں پہنچتے پہنچتے گوشت بھی خراب ہو جاتا تھا. لیکن اب دیکھیں جوں وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے الحمدللہ, آپ یہ دیکھیں کہ جدید انداز میں جدید مشینری بھی آ گئی اور گوشت کو فریز کر کے باقاعدہ آئس باکسز میں رکھ کے اور عزت و احترام اور تکریم کے ساتھ ان کے دروازوں تک پہنچانا, امانت ہے اور امانت وہاں پہنچانا یہ بڑی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب علی مستحقین کو لائن میں لگا دیا جائے, ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہو. آپ نے دیکھا فوٹیجز کے اندر کہ ان کے گھروں تک یہ سارا پہنچانا. اب جو ان کے سماجی منصوبے ہیں اس پہ تو جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں گفتگو کی جائے, لیکن بہرحال وقت محدود ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہمیں بات پوری کرنی ہے. اور پکے ہوئے کھانے بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہ تقسیم کیے جاتے ہیں. تو ایک سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ قربانی میں حصہ لیتے ہیں وہ تو فقط گوشت کا پیسہ دیتے ہیں, لیکن مسالہ جات ہوئے جیسا کہ آپ نے پہلے عرض کیا, یہ سب خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کرتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہمارے بچے گوشت کا مزہ لیتے ہیں اور باربیکیو کرتے ہیں اور بھی چیزیں ہیں, وہ غریب کے بچوں تک بھی, وہ مستحق کے بچوں تک بھی پہنچے. اور یہ وہ درد ہے جو ان کے دلوں میں محسوس ہوتا ہے, اور اس چیز کا درد جو رکھنا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس سے یہ کام لے لیتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حمید بھائی بہت شکریہ, اور بہت موٹیویشنل یہ گفتگو آپ کی ناظرین تک پہنچی ہے. لیکن بس میرا ایک بات پر اعتراض ہے جو سید صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ جب سائیکل پر ہم گوشت تقسیم کرتے تھے تو اس وقت ہم بھی بڑے غریب ہوا کرتے تھے. آپ ہرگز آپ غریب نہیں تھے. جو اللہ کے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہو, گوشت تقسیم کرتا ہو, وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا. آپ بہت امیر تھے, آپ کل بھی امیر تھے, آپ آج بھی امیر ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ امیر رہیں گے. اور جتنے دینے والے ہیں اور اس اجتماعی قربانی کا حصہ بننے والے ہیں, آپ کے پاس کم ہے لیکن کوئی ایک حصہ لے کر آ جاتا ہے کہ 18,000 روپے ملا لیں, غربا کا فائدہ ہو جائے. اور خود غریب ہیں, خود جو ہے نا فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں. آپ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے دسترخوانوں کو وسیع کرے. کیپ واچنگ ARYQ TV and join the hands of Khwaja Gharib Nawaz Welfare Trust to make the souls smile. See you right after this short break. پیغام ہے یہ سب کے لیے, قربانی ہے یہ رب کے لیے, قربانی ہے یہ رب کے لیے, قربانی ہے یہ رب کے لیے. پیغام ہے یہ سب کے لیے, قربانی ہے یہ رب کے لیے, قربانی